دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ سب کو مہوش کا محبتوں بھرا سلام پہنچے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت بڑا باغ تھا۔ باغ کے مالک نے اس میں طرح طرح کے پھلوں کے درخت لگا رکھے تھے اور پوری جفاکشی سے ان کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا۔ جب درختوں پر پھل آتا تو وہ اسے اتار کر بیچتا اور اپنے گھر والوں کی روزی روٹی کا سامان کرتا۔ ایک روز مالک اپنے بیٹے کے ساتھ درختوں سے پھل اتار رہا تھا کہ اس کی نظر ایک شخص پر پڑی۔ یہ شخص اس کے باغ کے ایک درخت پر چڑھا بیٹھا تھا اور پھل اتار اتار کر ایک تھیلے میں ڈالتا جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مالک کو غصہ آ گیا کہ بھلا یہ کون ہے جو بغیر اجازت کے میرے باغ کے پھل جمع کر رہا ہے۔ اس نے چلا کر کہا، ابے او، یہ تم میرے درخت پر چڑھے کیا کر رہے ہو؟ دن دہاڑے چوری کرتے ہو؟ تمہیں کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے؟ مالک کی آواز سن کر اس شخص نے نگاہ بھر کر مالک کی طرف دیکھا مگر کوئی جواب نہ دیا، بلکہ بدستور پھل اتارنے میں لگا رہا۔ اب تو مالک غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے پھر چلا کر کہا، سال بھر میں ان درختوں کی دیکھ بھال کرتا رہتا ہوں، انہیں پانی لگاتا رہتا ہوں، کھاد ڈالتا رہتا ہوں، اب پھل لگ گیا ہے تو تم چوری کرنے آ پہنچے ہو؟ میں کہتا ہوں فوراً نیچے اتر آؤ۔ درخت پر چڑھے اجنبی نے جواب دیا، میں کیوں نیچے آؤں؟ یہ اللہ کا باغ ہے اور میں اللہ کا خدمتگار ہوں۔ جو کچھ کر رہا ہوں وہ اللہ ہی کی مرضی ہے، تمہیں اللہ کی مرضی میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ یہ جواب سن کر ایک دفعہ تو مالک حیران رہ گیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو آواز دی اور کہا، جا کر ایک رسی لاؤ اور اس شخص کو درخت سے اتار دو۔ بیٹے نے فوراً باپ کے حکم پر عمل کیا۔ اجنبی کو درخت سے اتار کر مالک نے اسے اسی درخت کے ساتھ باندھ دیا اور ڈنڈا اٹھا کر دھندا دھن اس کی پٹائی شروع کر دی۔ چار چوٹ کی مار پڑی تو اجنبی کے ہوش اڑ گئے اور اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، ارے باپ رے، میں مر گیا! ارے کیوں مار رہے ہو مجھے؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تم لوگوں کا؟ مالک نے اس کی چیخو پکار کو نظر انداز کرتے ہوئے ڈنڈوں کی برسات جاری رکھی۔ اس پر اجنبی رو کر بولا، تمہیں مجھے مارنے کا کیا حق ہے؟ کیا تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ اس پر مالک نے جواب دیا، ڈر کیوں لگے گا؟ یہ ڈنڈا اللہ کا ہے اور میں بھی اللہ کا خدمتگار ہوں۔ تمہیں جو مار پڑ رہی ہے وہ اللہ ہی کی مرضی ہے، تمہیں اللہ کی مرضی میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ یہ بات سن کر اجنبی ہچکچایا اور پھر بولا، ٹھہرو، اپنا ہاتھ روک لو، میں اجازت کے بغیر پھل اتارنے پر معافی چاہتا ہوں۔ یہ باغ تمہارا ہے اور یہاں سے کوئی بھی چیز لینے سے پہلے مجھے تم سے اجازت لینی چاہیے تھی، اس لیے میری جان بخشی کرو اور مجھے یہاں سے جانے دو۔ مالک مسکرایا اور ڈنڈا ایک طرف رکھ کر اجنبی کی بندشیں کھولتا ہوا بولا، اب تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اس لیے میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ یاد رکھو کہ ہم سب اللہ کے خدمتگار ہی سہی، لیکن اللہ نے ہمیں عقل بھی تو دی ہے، اس لیے اپنی غلط حرکات کو اللہ کی مرضی کا نام دے کر ان پر پردہ ڈالنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اجنبی نے ایک بار پھر مالک سے معافی مانگی اور اپنی چوٹیں سہلاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔